أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتصير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. سورہ فاطر آیات 8 اور 9. پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنا گروہ تیار کر رہا ہے، بلا رہا ہے جہنم کی طرف. اب شیطان کا ایک اور وار بیان کیا جا رہا ہے. افمن، کیا پس وہ شخص، زینا، مزین کر دیا گیا، خوشنما بنا دیا گیا، لہو، اس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، فرآہ، بس وہ دیکھتا ہے اس عمل کو، حسنا، اچھا. کہ کوئی انسان عمل تو برا کر رہا ہو لیکن شیطان اسی عمل کو اسے خوشنما بنا کر پیش کر رہا ہو، اس کی نگاہ میں اسے بھلا بنا کر پیش کر رہا ہو، یہ انسان دھوکے میں مارا جاتا ہے. اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کو کر کر کے انسان تھک جائے گا. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ جو شیطان نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے، وہ اسی کو کرنے میں لگے رہتے ہیں. تو یہاں یہ تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی دعوت میں کوئی تقصیر نہیں ہے. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ جن اعمال کے باپ دادا قائل رہے ہیں، کار بند رہے ہیں، انہوں نے بھی وہی روش اختیار کر رکھی ہے. آپ انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ انہیں راہ حق کی طرف بلا رہے ہیں، یہ گمراہی کے راہی بنے ہوئے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ بات کہتا تھا کہ اے اللہ، اگر یہ حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. یعنی ہم کسی صورت اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے عمدہ بنا کر پیش کیا ہوا تھا، خوشنما بنا رکھا تھا. وہ حضور کی دعوت کے مقابلے میں، قرآن کی رہنمائی کے مقابلے میں اعمال پر عمل پیرا تھے، وہ انہیں کسی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا پس جس شخص کے لیے عذاب کی بات طے ہو چکی ہو، پوری ہو چکی ہو، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا ایسے لوگوں کو آپ دوزخ سے نکال سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو شیطان نے مکمل طور پر لپیٹ رکھا ہوتا ہے. اور یاد رہے کہ یہی معاملہ بدعات میں بھی ہے، کہ بدعتیں کرنے والے لوگ دین کے نام پر خود ساختہ، اپنے بنائے ہوئے، گھڑے ہوئے اعمال کرتے جا رہے ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اسے نیکی سمجھ رہے ہیں. سلف صالحین بدعت کو گناہ سے بڑا جرم سمجھتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، لیکن بدعتی شخص اپنے اعمال کو اچھا سمجھ کے کرتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. فإن اللہ، بس بلا شبہ اللہ تعالی، یضل من یشاء، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. لا تذهب نفسک علیہم حسرات، بس آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ہلکان نہ کریں کہ آپ ان کا غم لیے بیٹھے ہیں، ہر وقت ان کا سوچتے رہتے ہیں،
ان کی ہدایت کی فکر میں رہتے ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، باقی ان کی ہدایت کا معاملہ وہ اللہ کا اختیار ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان پر قطعاً غمزدہ نہ ہوں۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، علیم، خوب جانتے ہیں، بما یصنعون، جو وہ کر رہے ہیں۔ واللہ الذی، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ارسل الریاح، بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، بس وہ ابھارتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ، پھر ہانکتے ہیں ہم اس کو، الی بلد میت، ایک مردہ زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف، فاحیینا، پس ہم زندہ کر دیتے ہیں، بعد موتہا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ مشرکین مکہ کیونکہ آخرت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے تھے، تو ان کے سامنے ایک عقلی دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلاتے ہیں، بادلوں کو ابھارتے ہیں، اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، پھر انہیں ہانک کر مردہ زمینوں کی طرف، بنجر زمینوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا جاتا ہے، آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین لہلہا اٹھتی ہے، خشک بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھانے کے بعد فرمایا کذالک النشور، اسی طرح لوگوں کا بھی زندہ ہو کر اٹھنا ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو، مردہ زمین کو پانی کے ذریعے زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو حقیقت دنیا سے حقیقت آخرت سمجھائی جا رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے ہر چال سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔